السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ بیان ایک ایسے موضوع پر ہے جو ہماری زندگی سے روزانہ جڑا ہوا ہے۔ وہ موضوع ہے تھکن، تھک جانا، کمزور پڑ جانا یا تھوڑا سا بیٹھنے کی طلب ہونا۔ آپ میں سے ہر شخص دن بھر کے کسی نہ کسی کام میں تھک جاتا ہے۔ کوئی مزدور مشقت میں تھکتا ہے، کوئی طالب علم کتابوں میں، کوئی ماں بچوں کی پرورش میں اور کوئی باپ روزی روٹی کمانے میں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ تھکن ہے کیا؟ کیا یہ ایک کمزوری ہے؟ کیا یہ ایک بوجھ ہے یا ایک اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے؟ آج کا میرا وعدہ آپ سب سے یہ ہے کہ اگر آپ یہ بیان آخر تک سنیں گے تو آپ کو اپنی زندگی کی تھکن ایک بوجھ نہیں بلکہ سکون و ترقی کا دروازہ لگنے لگے گی۔ آج کے دل سے یہ شکوہ نکل جائے گا کہ یار میں تو ہمیشہ تھک جاتا ہوں، اور آپ پکار اٹھیں گے کہ الحمدللہ تھکن بھی اللہ کی رحمت ہے۔ دماغ اور تھکن، پیارے بھائیوں، سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ سائنس کے مطابق تھکن ہوتی کیوں ہے۔ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ توانائی دماغ استعمال کرتا ہے۔ ایک انسان کا دماغ روزانہ اتنی بجلی جلاتا ہے کہ اگر اس کو بیٹریوں سے بدل دیا جائے تو چھوٹا سا گھر روشن کیا جا سکتا ہے۔ اب جب ہم زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ فکر کرتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں تو دماغ کے خلیے تھک جاتے ہیں اور یہ تھکن پورے جسم میں اتر جاتی ہے۔ ایک طالب علم کی مثال لیجیے۔ وہ رات بھر جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، امتحان کی تیاری کرتا ہے، دماغ مسلسل کام کرتا ہے اور اگلے دن اس کا جسم تھک جاتا ہے۔ نیند اور تھکن، پیارے دوستوں، نیند اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے یعنی ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے، جو انسان نیند پوری نہیں کرتا اس کا دماغ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی یادداشت کم ہو جاتی ہے، اس کا دل کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک بزرگ کی جو رات کو عبادت بھی کرتے تھے اور دن کو لوگوں کی خدمت بھی، لیکن وہ ہمیشہ ایک اصول اپناتے، رات کا کچھ حصہ ضرور سوتے اور کہتے کہ جسم کا بھی ہم پر حق ہے۔ خوراک اور تھکن، پیارے ساتھیوں، کھانے کا تھکن سے گہرا تعلق ہے۔ جو انسان سے مرغن کھانے، تیل، مسالے اور فاسٹ فوڈ کھاتا ہے، اس کی تھکن کبھی نہیں جاتی۔ وہ تھکن سے لڑنے کی بجائے تھکن کو بڑھا دیتا ہے۔ اسلام میں ہمیں سادہ کھانے کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کبھی کھجور، کبھی پانی، کبھی دودھ اور زیادہ تر سادہ روٹی پر قناعت فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط تھے۔ حضرت علی کی مثال، وہ جنگجو میں گھوڑوں کی طرح لڑتے لیکن ان کی غذا زیادہ تر سادہ جو کہ آٹے کی روٹی تھی۔ پانی اور تھکن، پانی کی کمی تھکن کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر جسم میں پانی کم ہو جائے تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے، دماغ کمزور پڑ جاتا ہے اور انسان تھکن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام میں بھی سنت ہے کہ پانی 3 سانسوں میں پیا جائے۔ یہ حکمت ہے کہ جسم زیادہ طاقت اور دل زیادہ پرسکون رہے۔ ایک فوجی صحرا میں پیاس سے مر رہا تھا لیکن اس کو ایک چھوٹی سی بوند ملی، اس بوند نے اس کو زندہ رکھا۔ یہی ہے پانی کی طاقت۔ پیارے بھائیوں، میں ایک نوجوان کی کہانی سناتی ہوں۔ وہ دن رات کمپیوٹر پر کام کرتا تھا، دفتر سے آتا تو سیدھا موبائل پر لگ جاتا۔ اس کی آنکھیں جلتی رہیں، جسم تھکتا رہا، نیند نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن ایک دوست نے کہا، یار صبح اٹھ کر صبح آدھا گھنٹہ واک کر لیا کرے۔ شروع میں اس نے مذاق اڑایا لیکن پھر آزمایا۔ پہلا دن مشکل، دوسرا دن بھی مشکل، لیکن ایک ہفتے کے بعد اس نے کہا، میری زندگی بدل گئی ہے، کیونکہ اس کی تھکن اب سکون میں بدل گئی تھی۔ ورزش کا بھی تھکن پر کافی گہرا اثر ہے۔ پیارے بھائیوں، جسمانی تھکن سے زیادہ خطرناک ہے ذہنی تھکن۔ کوئی کاروبار کے نقصان کی فکر کرتا ہے، کوئی اولاد کے مستقبل کی فکر کرتا ہے تو کوئی دنیا کے مقابلے میں پیچھے رہنے کی فکر کرتا ہے۔ یہ فکر دماغ کو کھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں نوجوان جسم سے نہیں ذہن سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یعنی اصل تھکن کا علاج اللہ کی یاد ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر قرآن پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اس کا دن ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور جو اس کی ابتدا موبائل سے کرتا ہے تو وہ دن بھر بے سکون رہتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میرا دل سخت ہے، میں سکون نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ بھائیوں، یہ ہے تھکن کا روحانی علاج، یعنی دوسروں کو خدمت کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔
اسلام کہتا ہے کہ دنیا کی تھکن، دنیا کے غم یہ سب عارضی ہیں، اصل سکون جنت میں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا یعنی سلامتی ہے تم پر اس صبر کی وجہ سے جو تم نے کیا، یعنی آج کی تھکن کل کا سکون ہے۔ آخر میں آپ کو کچھ عملی مشورے دینا چاہتی ہوں جو تھکن کو کم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نیند پوری کریں، کم سے کم 7 سے 8 گھنٹہ سوئیں، سادہ کھانا کھائیں، مرغن کم۔ نمبر 3، دن میں کم از کم 30 منٹ ورزش و واک کریں۔ نمبر 4، ہر گھنٹے بعد 5 منٹ کا وقفہ لیں۔ نمبر 5، قرآن، ذکر اور دعا کو معمول بنائیں۔ نمبر 6، دوسروں کے ساتھ مسکرا کر بات کریں۔ نمبر 7، ہر دن شکر ادا کریں۔ حضرت بلال کو مکہ میں سخت تھکن دی گئی، دیکھتے ہوئے پتھروں پر لٹایا گیا، لیکن ان کی زبان پر کیا تھا؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہی ایمان تھا جس نے ان کو تھکن کی طاقت بنا دیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، تھکن دشمن نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، یہ کہتی ہے آرام کرو، سوچو، اللہ کی طرف لوٹو۔ اگر ہم تھکن کو صحیح زاویے سے دیکھیں تو یہی تھکن ہمیں کامیاب، سکون اور جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اب آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ دن میں تھکن محسوس کرتے ہیں یا رات کو، یا دن میں تو کون سے وقت آپ کو زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے؟